الالوہیہ والرد علی المشرکین سورۃ الزمر تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين۔ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون۔ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ الحمدللہ کہ آپ نے سورۃ صاد کے اندر اس بات رسالت اور اس کے بعد انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے واقعات سنے ہیں اور پڑھے ہیں، جن میں زیادہ تفصیل سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ان کے بعد جو آخری آیات مبارکہ تھیں اس میں پھر اللہ نے اختصار سے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفل کا ذکر فرمایا کہ سب اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، ھذا ذکر، اس میں سوچنے والی چیز ہے، فکر والی بات ہے۔ ان للمتقین لحسن مآب، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا بہتر ٹھکانہ ہے جنات عدن، ان کے لیے اللہ نے باغات ہیں رہنے کے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ سب جنت کی صفتیں بیان کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغین کا ذکر کیا کہ ان کی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ جو طاغین ہیں کیا معنی؟ حد سے نکلنے والے، جو حد سے نکلنے والے ہیں، اللہ کی توحید چھوڑنے والے، انبیاء کی رسالت کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والے، ان کے لیے پھر جہنم ہے، اسی میں وہ رہیں گے اور بہت برا ٹھکانہ۔ پھر انواع عذاب کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ پلائی جائے گی، اور اس قسم کے کئی عذاب۔
پھر اس کے بعد یہ ذکر آیا تھا کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے، اب جہنم میں بھی جانے والوں میں دو قسمیں ہوں گی، ایک تو وہ ہوں گے جو متبوعین تھے جن کی اطاعت کی جاتی تھی، ایک وہ ہوں گے جو تابعین تھے، یعنی ایک سردار تھے ایک رعیت تھی۔ تو ان میں آپس میں جھگڑا ہوگا، وہ کہیں گے تم لوگوں نے ہمیں خوار کیا، وہ کہیں گے نہیں تم لوگ خود بخود ہی برباد ہوئے، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کیا۔ تو بہرحال جہنم میں یہ جھگڑا ہو، چونکہ ابتدا کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ سواد والقرآن ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ ابتدا میں بھی رسالت کا ذکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے قرآن کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے فرمایا تھا کہ قرآن ذی شان ہے، مجھے اس کی قسم ہے کہ میرا نبی سچا نبی ہے۔ یہ تو کافروں کو بلا وجہ عناد ہے کہ ہم نے ان کی جنس سے پیغمبر بھیجا ہے لیکن انکار کرتے۔ آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر صورت میں بھی فرما دیا کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دیں قل انما انا منذر، کہ میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو ایک ہے اور جو قوت و طاقت و قہر و غلبے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، وہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو اس کے اندر ہے، وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل هو نبأ عظیم، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی اللہ کا قرآن۔ انتم عنہ معرضون، مشرکین کہ تم اس سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے تو پتہ نہیں ملأ اعلی میں ملائکہ کی کس بات پہ اختلاف ہو رہا۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے یہ وحی کی گئی ہے اور میں ڈرانے والا ہوں۔ پھر اللہ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا تھا کہ اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک انسان بناؤں گا، جب بنا لوں تم سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ تکبر میں آ گیا، چونکہ وہ تھا بھی انکار کرنے والوں میں، اور ابلیس جن تھا لیکن ملائکہ کے ساتھ رہتا۔ پھر ملعون نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں اس وقت تک جب لوگ قیامت والے دن اٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں لیکن ایک وقت معلوم جو اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اس نے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی امت، آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر ڈالوں گا مگر وہ لوگ جو تیرے خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں۔ اللہ نے فرمایا پھر میں بھی حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں بھی تم سے اور تمہاری پیروی کرنے والوں سے جہنم بھر دوں گا۔ پھر آخر میں اللہ نے اس بات رسالت کا ذکر کیا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ بتلا دیں کہ مکے والوں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں خود بنانے والا ہوں کہ کبھی کمی کر دوں کبھی زیادتی کر دوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ کا قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے تمام انس و جن کے لیے۔ اور اب تو تم میری باتیں نہیں مانتے ہو لیکن وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تم جان لو گے اس خبر کو تھوڑے عرصے کے بعد، جب موت آئے گی، جب مرنے کا وقت آئے گا، جب قیامت قائم ہوگی، پھر تم سب کو جان لو گے کہ اللہ کے پیغمبر سچ کہتے تھے۔ تو یہ خلاصہ تھا سورۃ سواد کا۔ اب اس کے بعد ہم نے الحمدللہ تلاوت کی ہے سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر جو ہے یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکیہ صورتیں ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں لکھا ہوتا ہے نا مکیہ مدنیہ مکیہ مدنیہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکیہ ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی اتریں لیکن وہ مدنیہ کہلاتی۔ جیسے اب حدیبیہ میں واپسی پر جاتے ہوئے قرآن الغنیم کے موقع پر سورۃ الفتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ تو مکے کے قریب کی بات ہے لیکن ہے سورۃ مدنی چونکہ ہجرت کے بعد۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر حجت الوداع کے موقع پر عرفات میں یہ آیات
اکمال دین اور اتمام نعمت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو عرفات میں اتری اور حج کے دن اتری، اور اس کے بعد تو حضور وفات فرمائی، ربیع الاول میں وفات ہے آپ، لیکن یہ بھی مدنی کہلاتی ہے چونکہ ہجرت کے بعد اتری۔ تو سورۃ الزمر جو ہے یہ مکی سورت ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے اتری۔ اور یاد رکھیں کہ اس سورت کی ابتدا کے اندر بھی کیا ہے؟ وہی اللہ کا دین، اللہ کی توحید، اور توحید بھی الوہیت۔ یاد رکھیں توحید کا معنی ہوتا ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت تو سب مانتے ہیں، اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں۔ اصل جھگڑا اسی بات میں ہے کہ توحید الوہیت کے منکر ہیں۔ توحید الوہیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اسی لیے جو کلمہ ہے نا شہادت، جس پر دین اسلام ایمان کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہاں بھی کلمے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لا رحمان الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق نہیں، لا الہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اب جب معبود برحق اللہ کی ذات ہے تو جتنی قسمیں ہیں عبادت کی صرف اللہ کے لیے، بس یہی توحید ہے بنیادی، اسی کو یاد رکھیں کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں۔ کیا معنی؟ عبادت قولی بھی ہوتی ہے، قرآن پڑھے ہو عبادت ہے، عبادت فعلی بھی ہوتی ہے، طواف کرے ہو یہ بھی عبادت ہے، اسی طرح عبادت مالی بھی ہوتی ہے، خیرات کر رہے ہو، صدقات دے رہے ہو، لوگوں کے افطار کرا رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے عبادت مالی اور عبادت جسمانی مشترک بھی ہوتی ہیں، جیسے حج ہے کہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ تو عبادات جتنی ہیں یعنی تمام انواع عبادات صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، چاہے جبریل کی کرے، چاہے فرشتوں کی کرے، چاہے انبیاء کی کرے، چاہے چاند سورج کی کرے، چاہے انسانوں کی کرے، زندوں کی کرے، مردوں کی کرے، وہ مشرک ہو جاتا، کیونکہ عبادت ہے ہی صرف اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں نماز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، دعا عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے۔ اسی طرح جتنی عبادات کی قسمیں ہیں یہ خالص اللہ کے لیے، بس یہی بنیادی توحید، اور اسی پر نجات ہے، یہی باعث نجات ہے۔ اسی توحید پر مرنے والے جو ہیں جنت میں جائیں گے، اور اسی توحید کے منکر جو ہیں وہ جہنم۔ اور پھر یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں آدمی اگر مگر چونکہ چنانچہ کرے کہ نہیں۔ اب دیکھیں طواف ہے لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے۔ یہ تو ایک گھر کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے باہر پھرو، ورنہ طواف تو اللہ کا کرتے ہیں، کوئی پتھر کا نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ حجر اسود کو بوسہ دو، تو یہ تو اللہ کے حکم کی تعبیر ہے۔ اچھا عرب نے یمانی کے لیے حکم نہیں دیا، آپ بوسہ نہیں دیتے، ورنہ وہ بھی تو کعبے میں لگا ہوا پتھر ہے۔ مقام ابراہیم پر حکم نہیں دیا بوسہ دینے کا، نہیں دیتے، کیونکہ عبادت کا معنی ہی یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں یاد رکھو دو لفظ ہیں، دماغ میں رکھ لو نا، انشاءاللہ تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہے جس میں دو شرطیں ہوں۔ اگر یہ دو شرطیں ہیں تو اللہ کو یہ عمل مقبول ہے، نہیں ہے عمل مردود۔ اچھا ایک ہے ایک نہیں ہے پھر بھی نہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون خالصا، جو آج کا سبق آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ عبادت اور ہر عمل خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ان یکون خالصا، کہ اس میں نہ ریا ہو، نہ سمعت ہو، نہ شہرت ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کر رہا ہو، خالص اللہ کے لیے۔ تو پہلی عمل میں شرط یہ ہے ان یکون خالصا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون ثوابا۔ ثوابا کا کیا معنی؟ ای موافقا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا وہ عمل جو ہے بالکل موافق ہو حضور کی سنت کے۔ اگر حضور کی سنت کے موافق ہے عمل مقبول ہے، حضور کی سنت کے مخالف ہے عمل مردود ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، دو باتیں، خالص اللہ کے لیے ہو، ریا نہ ہو، اور بالکل سنت رسول کے مطابق، یاد رکھ لیں، تب ہی اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا۔ اب دیکھیں نماز ایک آسان سی بات ہے، آپ نے انشاءاللہ ابھی عشاء پڑھیں گے 4 رکعت،
مغرب پڑھی آپ نے 3 رکعت۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں محبت میں عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 5 پڑھتا ہوں تو وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ وہ مخالف ہے طریقہ محمد مصطفیٰ۔ حضور نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4۔ اب 5 پڑھے تو مردود ہے۔ اچھا مغرب کی کہے میں 4 پڑھتا ہوں، مردود ہے۔ حضور نے 3 پڑھی ہیں، تم کیسے مخالفت کر سکتے؟ تو اس لیے ہر عمل یہ آسان سی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی 2 لفظ ایک حدیث یاد کر لیں سارے جھگڑے ختم ہوئے۔ اب دیکھو نا ہمارے ہاں جھگڑا ہوتا ہے جی کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام ہے، اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، بعد درود تاج پڑھتے ہیں، بعد اور کوئی چیزیں پڑھتے ہیں، حضور کے اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا جمعہ کے دن نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھتے، تو کوئی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لڑنا تو جاہل کا کام ہوتا ہے، لڑائی کرنا جو ہے وہ تو جاہل کا کام ہوتا ہے۔ جب علم نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ڈنڈا لے کے آئے گا، لڑائی لڑے گا۔ ورنہ اصولی سی بات ہے کہ بھی کیا کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ اذان سے پہلے مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھو؟ اگر ہے بات ختم، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اچھا پھر ایک اذان تو نہیں نا حضور کی زندگی میں، تو حضرت بلال سفر میں حضر میں اذان دیتے رہے، عبداللہ ابن ام مکتوم مدینے میں اذان دیتے رہے، ابھی محذورہ مکے کے مؤذن تھے، کیا انہوں نے کبھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا ہے؟ پڑھا ہے، بس ٹھیک ہے، ثابت ہو جائے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور اگر نہیں پڑھا ہے تو بدعت ہے۔ بھئی حضور پاک نے جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، کسی حدیث میں دکھا ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم آل بیت رسول نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں پڑھا ہے تو بدعت ہے، کیونکہ سنت نام اسی کا ہے جو حضور کا طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، جس میں اجماع صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو معمولی سی بات ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے حکم دیا ہے نا حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھو، تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اذان سے پہلے پڑھو، اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھو کے بعد پڑھو، اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ صرف 12 ربیع الاول کی رات پڑھو۔ یہ ایک لفظ کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے نماز پڑھو، پھر ہر وقت نماز پڑھتے رہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، تو کیا ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ دو، تو کیا سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ہوگی؟ اللہ نے حکم دیا 2.5% دو، تو کیا ہم اگر 2% دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، ان کو مالک بناؤ، اگر ہم نے ان کو تبلیغ نہیں کیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ تو احکام ہیں، واضح ہیں، جن میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بلا وجہ لوگوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے فسادات شروع کیے۔ اصل میں کفر کی سازش تھی، سب سے پہلے یہودیوں نے ابتدا کی، یہودیوں کے بعد پھر ان کے پالتو جو تھے انگریز تھے انہوں نے ابتدا کی، اس کے بعد انہوں نے پھر باطل لوگوں کو دولت کے زور سے خرید کر کے اللہ کے دین کے اندر فتنے ڈالے، اور آج تک حضور کی امت لڑ رہی ہے۔ نمازوں پہ بھی جھگڑے ہیں، مسجدوں پہ بھی جھگڑے ہیں، ہر عقیدے کی بات پہ بھی جھگڑے ہیں، نبوت اور رسالت کی تعریف پہ بھی جھگڑے ہیں۔ اچھا خود بخود چپ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، کہ ایک تو عمل خالص ہو، اور دوسرا عمل جو ہے موافق ہو سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورۃ الزمر جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا اتارنا جو ہے، کون سی کتاب؟ قرآن. یاد رکھو الکتاب سے مراد یہاں اللہ کا قرآن ہے، اس لیے فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. العزیز مانا غالب، العزیز مانا ایسا غالب جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے. الحکیم جس کا ہر حکم، ہر قول، ہر فعل حکمت کے مطابق ہو. تو اللہ نے فرمایا اس کتاب کے اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ عزیز بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے. اب دیکھیں شان کتاب کے اللہ پھر فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہم نے اتاری ہے تیری طرف قرآن کتاب ٹھیک ٹھیک. جیسے بعض مقام پہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتاری ہے یہ کتاب لیلۃ القدر میں، شان والی رات میں. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہیں فرماتے ہیں میرا مدنی تحقیق ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، یہ ذکر، یہ فکر، یہ سوچ، یہ شان والی بات، اور تحقیق ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن جو ہے اس ذات نے اتارا ہے جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محامد کا سزاوار بھی ہے. اور کہیں فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے. اس کو لے کے آنے والا کون ہے؟ نزل به الروح الامین. اس کو اتارا ہم نے اس فرشتے کے ذریعے جس کا نام، جس کا لقب کیا ہے؟ الروح الامین، یعنی جبریل امانت والا بھی ہے. اور اس کو روح کیوں کہا گیا؟ کہ جیسے روح سے بندے کا، انسان کا جان زندہ ہے، اسی طرح قرآن بھی روح ہے جس سے اللہ نے قرآن اتار کے ہماری روح کو زندہ کیا ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہم نے قرآن اتارا ہے تیرے دل پہ اتارا ہے تاکہ تو ہو ڈر سنانے والوں میں. اور کسی جگہ فرماتے ہیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ.
محفوظ، یہ اللہ کا قرآن ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں ہم نے اتارا، اور کہیں فرماتے ہیں نزلناہ تنزیلا۔ یاد رکھیں قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان بیت العزت میں پورا قرآن اتار دیا، پھر بیت العزت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 سال یا 23 سال میں قرآن اترتا رہا ہے۔ اسی میں آپ شان دیکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ تقریباً 50 دفعہ وحی آئی ہے، بعض انبیاء کرام پہ 20 دفعہ وحی آئی ہے، بعض انبیاء کرام پہ 17 دفعہ وحی آئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ حضور پہ 24,000 دفعہ وحی اتری ہے۔ یہ شان اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ اچھا اب وحی اترنے کی یاد رکھیں 3 صورتیں تھیں۔ وحی جو ہے جب حضور پہ وحی آتی اس کی 3 صورت۔ ایک صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل کسی انسان کی شکل میں آ جاتے، پتہ نہیں کون ہے، کیا ہو گیا، عجیب بے وقوف ہے، خود پولیس والوں کا یہ حال ہے، لوگوں کو کیا سمجھیں گے، چلو چپ کرو جی بچے، اور نہیں مانیں گے آپ کی بات، چھوڑیں بس اللہ ہدایت ہے، درود شریف پڑھیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وفروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر۔ اب جناب سمجھیں اللہ کے قرآن کو کہ وحی جو ہے اس کی صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل جب وحی لاتے تو انسان کی شکل میں آتے اور حضور کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور اس کو پھر دہراتے۔ یہ سب سے آسان صورت ہے اور اکثر و بیشتر حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت دحیۃ الکلبی، ان کی شکل میں آتے تھے، چونکہ اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ انا للہ، پتہ نہیں کیا بلا ہو گئی، کچھ نہ کہیں خود چلے جائیں۔ جب ان کا یہ حال ہوگا لوگوں کو کیا سمجھیں؟ انا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس چھوڑیں جی چھوڑیں، کیا کہنے سے کچھ تھوڑا ہوتا ہے، اللہ خود ہدایت دے۔ اب جناب سمجھیں دوسری چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ تو آتا لیکن سامنے نہیں ہوتا، انسانی شکل میں بھی نہیں ہوتا، حضور کے دل پر اللہ کی وحی کو القا، اور حضور فرماتے جو میرے دل میں اتارا جاتا تو اللہ گویا مجھے دل کی بصیرت سے سننے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی طاقت دیتے، فاعی ما اقول، جو اس نے کہا میں نے یاد کر لیا۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ درمیان میں فرشتہ کوئی نہیں، اللہ خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اپنی وحی جو ہے وہ اتار۔ یہ 3 شکل کی وحی آتی، اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وحی کا معنی ہوتا ہے الکلام الخفی فی سرعت، کی چھپی ہوئی کلام لیکن بڑی جلدی سے چیز پہنچا دی جائے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیں وحی جو ہے
وہ تشریعی بھی ہوتی ہے اور غیر تشریعی بھی ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ جیسے اللہ فرماتے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ پہ وحی اتاری جیسے ہم نے نوح پہ اتاری اور اس کے بعد انبیاء پہ اتاری۔ لیکن نوح علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان پر بھی تو وحی آئی ہے نا، آدم علیہ السلام ہیں، شیس علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو ان پر بھی تو وحی آتی رہی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے وحی اتاری جیسے آدم پر، نہ، فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ۔ تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ پہلے جو وحی تھی وہ نظام عالم سمجھانے کے لیے تھی، کوئی شریعت کی وحی نہیں تھی، اوامر نہیں تھے، نواہی نہیں تھے، احکام نہیں تھے، یہ حضرت نوح سے شروع ہوئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی ہم جو آپ پر وحی کریں اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام، جیسے ان کو ہم نے شریعت دی، ان کے لیے فرائض ہیں، اوامر ہیں، نواہی، اسی طرح آپ کے لیے۔ اس لیے وحی ایک تشریعی ہو گئی اور ایک غیر تشریعی۔ اچھا، اسی طرح ایک وحی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا ذکر لفظ وحی ہے لیکن آگے ذکر حیوانات کا آ جاتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی۔ تو اب وہ وحی وہ نہیں ہوتی شریعت والی، وہ مانا اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہیں سمجھایا کیسے اڑنا ہے، کیسے رہنا ہے، تمہارے راستے کیسے ہیں، تم نے کہاں اپنا چھتا بنانا ہے، کیسے نظام چلانا ہے، سب اللہ نے سمجھایا ان کو۔ تو وہاں بھی لفظ آ گیا اوحا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اسی طرح وحی کی نسبت ام موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اب وہ نبی تو نہیں تھی نا، مانا ہے کہ ان کے دل میں خفیہ طور پہ اللہ نے ڈال دیا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، صندوق میں بند کرو اور دریا میں ڈال دو، اللہ خود حفاظت کریں گے۔ تو یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد فرق باطلہ جو ہے نا جی، فرق ضالہ جو ہے نا، وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جیسے قادیانی نے کہا مجھ پہ بھی وحی آتی ہے، انہوں نے کہا تم پہ کیسے وحی آتی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ وحی الگ ہے جو مجھ پہ آتی ہے، یہ الگ ہے۔ اچھا، کسی منچلے نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا قادیانی صاحب، مرزا صاحب، حضور پہ جو وحی آتی تھی وہ تو آتا تھا فرشتہ جبریل، آپ پر کون فرشتہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے اوپر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی۔ کیوں؟ دیکھو نبی جو انگریزی تھا تو فرشتہ بھی تو آخر انگریزی ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میرا فرشتہ جو ہے نا اس کا نام ٹیچی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک ایسے فتنے ہیں، ایسی جاہلیت، اور خدا کی قدرت ہے کہ نہ تو وہ کوئی شریف انسان تھا، نہ کوئی جمیل تھا، نہ حسن تھا، نہ کمال تھا، نہ سیرت تھی، نہ صورت تھی، ایک عرضی نویس تھا، عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھا کرتا تھا، اس کو انگریزوں نے نبی بنا دیا، لاکھوں اس کے ماننے والے بھی پیدا ہو گئے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ ہر جاہل کو ماننے والے مل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں، وہ بھی پیر ہیں جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں، صحیح معنوں میں متبع سنت رسول اللہ ہیں، ان کو بھی مرید مل جاتے ہیں۔ وہ بھی پیر ہیں ماشاءاللہ، خود شراب پیتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، سور اور کتوں کی لڑائیاں دیکھتے ہیں، اپنے مریدوں کی لڑکیاں سے گھر بھرے ہوئے ہیں، نہ پردہ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، ان کے بھی مرید ہیں، ان کے ماننے والے بھی موجود۔ یہ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ ہر دور میں ہوتا آیا ہے، اور پھر خدا کی شان حق والوں کے ساتھ تھوڑے ہوں گے، باطل کے ساتھ زیادہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اسی لیے اللہ پاک بار ورنہ لفظ تو آ چکا تھا تنزیل کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، لیکن اللہ نے پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے اتارا۔ یہ عظمت کتاب بھی ہے اور عظمت رسول بھی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ،
الیکل کتاب، اتنا کافی تھا، لیکن شان دیکھیں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی، ٹھیک ٹھیک بھیجی، جس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی نقصان نہیں، محفوظ ہے، مسعون ہے، لانے والا بھی امین ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کے فرشتے ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کتاب کے لانے والوں پہ آگے سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، باحفاظت ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور ٹھیک ٹھیک بھیجی۔ اور اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی عبادت کریں، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی سہیم نہیں، جس کا کوئی تشبیہ نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور خالص اسی کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے وہ عبادت ہو، کسی کے لیے ریا نہ ہو، کسی کے لیے دکھلاوا نہ ہو، کسی کے لیے شہرت نہ ہو۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، میری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ہے، لیکن ساتھ دل میں بھی خیال ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں۔ حضور پاک نے یہی آیت تلاوت فرمائے، فرمایا نا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ جب بھی عبادت کرو خالص اسی کے لیے عبادت ہو، اس میں ریا بھی نہ ہو، اس میں دکھلاوا بھی نہ ہو، اس میں سمعت بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، مثلا آپ تب نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا ارادہ تھا کہ میں سجدے میں 1 منٹ لگاؤں گا، لیکن دیکھا کہ طالب آ گئے ہیں، مرید آ گئے ہیں، اب آپ نے 2 منٹ لگائے ہیں، تو 1 منٹ تو اللہ کے لیے تھا، 1 منٹ جو لوگوں کے لیے لگایا یہ ریا ہو گیا۔ جب ریا ہو گیا، اللہ فرماتا ہے میرے پاس تیرے عمل کا کوئی ثواب نہیں، انہی سے جا کے لے۔ جب بھی عبادت کریں تو خالص اللہ، یہی وہ وجہ ہے نا، جیسے ہمارے ہاں جاہل کہہ دیتی ہیں کہ جناب ہم خیرات کر رہے ہیں، یہ خیرات جو ہے برائے خدا ہے لیکن نیاز برائے حسین ہے۔ اب حسین کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ، اور شریک کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ خیرات اللہ کے لیے ہے لیکن نیاز حسین کے لیے، خیرات اللہ کے لیے ہے لیکن نظر پیر کے لیے ہے، خیرات اللہ کے لیے ہے لیکن نظر میرے مرشد کے لیے، یہی شرک ہے۔ عبادت تب مقبول ہوگی کہ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اسی کو دوسری آیت میں میرے مدنی نے پڑھ کے سنایا اللہ کے حکم سے، اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز ہے، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میری زندگانی، وَمَمَاتِي، میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اللہ کی، لا شریک لہ، جس کا کوئی، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، أَلَا لِلَّهِ، یعنی دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کا اقرار، اللہ ہی کا خالص شہادت کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے برے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے،
ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے نیازیں دیتے ہیں، نظر چڑھاتے ہیں، ان پہ آ کے منتیں مانتے ہیں، ان کی چرنوں میں قربانیاں دیتے ہیں، ان کی قبروں پہ اٹے گھٹے چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں اصل تو اللہ کی ذات ہے، ان کی عبادت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ راضی ہو کہ اللہ کو سفارش کر دیں گے ہماری۔ کسی نے ملائکہ کی عبادت کی، کسی نے چاند تاروں کی عبادت کی، کسی نے انبیاء کی عبادت کی، کسی نے اولیاء کی عبادت کی۔ انہوں نے کہا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اللہ تک ہمیں پہنچا دیں، یہ واسطہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں، یہ ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دیں ان اللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان میں جو تم اختلاف کر رہے ہو۔ جب اللہ قریب ہے، جب اللہ سب کی سنتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے مجھے پکارو میں دعا سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، جب فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھے پکارنے والے پکارے تو میں سنتا ہوں، پھر تمہیں سیڑھیاں بنانے کی اور واسطے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ فیصلہ کریں گے، فکر نہ کرو قیامت کا۔ اور پھر میں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں کرتے جو جھوٹا ہے، اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں کرتے جو جھوٹا ہے اور جو کافر ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کا، آیات کا، براہین کا منکر ہے۔ جب وہ چاہتا ہی نہیں، اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں، پھر اللہ کیوں ہدایت کرے؟ اب اللہ ان کا رد کرتے ہیں جو کہتے تھے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ بیٹے سے پاک، اللہ والدین سے پاک، اللہ بیوی سے پاک، اللہ تمام صفت نقصان سے پاک، اس کی صفت تو ہے قل، میرا مدنی کہہ دو قل هو اللہ احد، وکیلا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یاد رکھو یہ توحید کی صورت ہے، اس کے پڑھنے کے بڑے برکات ہیں، اسی صورت کو دل میں جما لو تو ہر قسم کے شرک سے بچ جاؤ گے۔ ایک صحابی ہر نماز میں یہ صورت پڑھتے تھے، ہر نماز میں، ہر حضور نے بلا کے پوچھا کہ اللہ کے بندے اور بھی تو قرآن ہے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اور نے کہا حضور یہ توحید کی آیت ہے مجھے بڑی پیاری ہے، فرمایا یہی تمہیں جنت میں پہنچا دے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لو۔ یاد رکھو عقیدے لوگوں کے کہنے سے نہیں بنتے، عقیدے بزرگوں کے کہنے سے نہیں بنتے، عقیدے جو ہیں پیروں کے کہنے سے، مولویوں کے کہنے، عقیدہ تو قرآن میں ہوتا ہے، نصوص میں ہوتا ہے، آیات قطعیہ میں ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں میرا مدنی آپ ان جھوٹ بولنے والوں کو کہہ دیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان جاہلوں کو کہہ دو، ان مشرکوں کو کہہ دو کہ اگر اللہ نے اولاد رکھنے کا ارادہ کرنا ہوتا تو اولاد کس سے لیتا؟ مخلوق سے، جس سے چاہتا اولاد۔ تو جب مخلوق سے تو والد اور اولاد تو ایک جنس ہوتی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ ایک جنس ہی نہیں ہے، تو ارادہ کیسا؟ عقل کرو کہ بھی اولاد تو تب ہو نا، اولاد دیکھو نا جی، اب مثال کے طور پہ آپ انسان ہیں، آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی بندہ انسان ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندے کے گھر میں کوئی بلی کا بچہ پیدا ہو جائے، بلی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے انسان کا، یہ تو نہیں ہوتا، جنس ہوگا نا۔ تو اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اگر مخلوق سے اللہ نے اولاد لینی ہوتی تو پھر تو اس کی جنس الگ، باپ کی جنس الگ۔ اس لیے فرمایا یہ تو ارادہ ہی محال ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ، ظالم و پاک ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات اولاد سے بھی، ہر قسم کی صفت نقصان سے۔ هو اللہ
الواحد القہار، وہ ایک بھی ہے اور قہار مانا ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز اس کے آگے عاجز ہے، محتاج ہے۔ اور یہ جو ظالم کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، نسبت کرتے ہیں اولاد کی، اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو صحیح توحید کا عقیدہ نصیب فرمائے۔ دعا کیا کرو اللہ شرک اور بدعات سے نجات عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ہم کمپنی میں ملازم ہیں، کبھی ہم ریاض سے مکہ آتے ہیں، کبھی ریاض سے مدینہ آتے ہیں، پھر مدینہ سے مکہ آتے ہیں، تو ہمارے لیے عمرے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک بھائی مسئلے کو سمجھا کریں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات میرے بھائی مسئلہ سمجھتے نہیں، یا میں نہیں سمجھا سکتا، یہ بھی تو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میقات سے سیدھا مکے میں آنے والا تمام ائمہ کے نزدیک اور حدیث کے مطابق یہ حکم ہے کہ احرام باندھ کے آئے۔ میقات بنانے کا مقصد کیا ہے پھر؟ یہ سب ائمہ کہتے ہیں۔ اب ہے گنجائش والی بات، یاد رکھو، ورنہ سب ائمہ کہتے ہیں کہ احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ اور پھر تم کتنے خوش نصیب ہو، آج عمرہ کرنے کے لیے لوگ 1-1 لاکھ روپیہ 2-2 لاکھ خرچ کر کے آ رہے ہیں۔ تمہیں تو اللہ نے نوکری یہاں دی ہوئی ہے، گاڑیاں کمپنی کی ہیں، آ رہے ہو جا رہے ہو، تمہارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے عمرہ۔ تمہاری تو پھر بدقسمتی ہے کہ عمرہ نہ کرو۔ دیکھو نا، گاڑی بھی ملے، پیسہ بھی نہ لگے، آنا بھی ہے۔ اب مدینے سے آپ آ رہے ہیں، احرام باندھے، کیا ہو جائے گا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کے عمرے میں لگ گئے، اس کے بعد جا کے اپنا کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہوتا ہے نا جی کہ بہانہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا نیت بدرا بہانہ بسیار، جبکہ نیت کھوٹی ہو جائے نا پھر بہانے بڑے ہوتے ہیں، پھر آدمی بڑے بڑے بہانے بناتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہو پھر بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ایک یہ ہے کہ بھی ایک آدمی کی ڈیوٹی ایسی ہے، مثلا ڈرائیور ہے، روزانہ طائف جاتا ہے سواری لے کر، طائف میقات ہے، روزانہ مدینہ منورہ سواری لے کے جا رہا ہے، ایک دن دوسرے دن ایک دن جا رہا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ احرام نہ باندھے، کیونکہ اس نے روز آنا جانا ہے، تو روز عمرہ کیسے کرے بیچارہ؟ تو اس کو شریعت اجازت دیتی۔ اچھا، اسی طرح بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ میقات سے آئیں لیکن نیت ہو عمرے کی یا نیت ہو حج کی، پھر تو ہر حال میں احرام باندھے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ لیکن اس کی نیت ہی نہیں ہو، تو کاروبار کے لیے آ رہا ہے، وہ نوکری کے لیے آ رہا ہے، وہ کسی دوست کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اب اگر عمرہ نہ کرے تو دم نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہتے کہ کرے تو ثواب نہیں ہوگا، یعنی جرمانے سے بچ جائے گا، کہ بھی اس کی نیت عمرہ نہیں تھی، وہ تو بیچارہ آ رہا تھا بھائی کو ملنے کے لیے، وہ تو اپنے ایک بھائی کو جدہ جا کے ایئرپورٹ چڑھانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس کے لیے یعنی صرف جرمانے سے بچنے کی گنجائش ہے، لیکن افضلیت سے محروم تو سب سے پہلے ہو گیا نا، سب کے نزدیک ہو گیا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ عبادت کے ضائع نہ کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر عمرہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ عالم۔ ہمیں پھر اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب نماز پڑھو کل مودع، یہ سمجھو کہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز نصیب بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس درد کے ساتھ آیا کریں، عمرہ کیا کریں، عبادت کیا کریں۔ جہاں آپ 18 گھنٹے ڈیوٹی میں دیتے ہیں، 1 گھنٹہ اللہ کو بھی دے دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، پھر عمرے کے بڑے فائدے بھی ہیں، یاد رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ غریب ہو نا، جس کے رزق میں برکت نہ ہو، کاروبار میں برکت نہ، عمرے بھی ادا کرے، اللہ رزق میں برکت ڈال دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حجج النسک عمر تطر، کہ بار بار حج، بار بار ینفی عن الذنوب والفقر، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ دیکھو نا اللہ کا نظام، پیسے خرچ کرو اللہ پھر غنی بنا دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 3 سال پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تھا۔
اب وہ اپنی بیوی سے سلو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ اب اس بندے سے وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں حلالہ. لیکن حلالے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کرائے کا گھوڑا رکھا ہوا ہو کوئی، کہ اس سے کہو کہ جناب 1000 ریال لے لو، ایک رات کے لیے شادی کر لو، کل طلاق دے دینا. ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له. ایسا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور کرانے والے پر بھی لعنت. وہ باقاعدہ دوسری جگہ نکاح کرے، ہاں وہاں قدرت کی بات ہے نہیں بننا ہی، اس نے بھی طلاق دے دی، یا وہ مر گیا پھر عدت گزار کے پہلے خامد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ کرائے والا حلالہ نہ ہو. یہ عجیب یعنی مسائل لوگوں نے بنا رکھے، اللہ معاف کرے. بہرحال یہ ہے کہ آپ اگر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے، تو حنفی مسلک میں ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. مکے میں رہنے والوں وہ حج افراد کریں اور پھر حج کے بعد عمرہ کریں. اگر ان کو مدینہ منورہ بھی جانا ہو تو وہ کہتے ہیں کوشش تو یہ کرے کہ جائے ہی نہ، ان مہینوں میں باہر نہ جائے. اگر وہ کہتے ہیں مجبوراً اس کو جانا ہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سیدھا مکے نہ آئے، مثلا جدے چلا جائے، جدے کی نیت کر کے آ جائے، پھر جدے سے مکے آ جائے. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ عمرہ کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حج تمتع ہو جائے گا، ایک بکری پھر آپ کو دینی ہوگی حج. جو عورت نے 10 روزے رمضان کے حیض کی وجہ سے نہیں رکھے پہلے وہ قضا کرے. شوال کے روزے رکھنا تو سنت ہے، وہ تو فرض ہے. پہلے فرض تو پورے کرے نا، شوال کے بعد میں پورے کرتی رہے. اگر رکھ سکے رکھ سکے، نہیں گزر گیا تو گزر گیا، کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد بال نہیں کٹوائے، ٹک لگایا تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے. عید والے دن کسی مسلمان نے مجھے 20 ریال پکڑا دیے، اللہ عالم فطرانے کے تھے یا صدقہ کے. تو اگر آپ غریب نہیں ہیں کسی غریب کو دے دو، بس ختم ہو گئی بات. کعبۃ اللہ کو محبت سے بوسہ دینا جائز نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے پہلے بوسے دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہو. صرف حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے. بیت اللہ کی طرف جو لوگ ٹانگیں کرتے ہیں ان کی نیت میں بے ادبی نہیں ہوتی، ان کے ملک میں یہ بے ادبی شمار ہی نہیں ہوتی. تو جن کے ملک میں بے ادبی ہے وہ نہ کرے. بیوی میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن والدین ناراض ہیں اور طلاق کا کہتے ہیں بالکل طلاق نہ دو قطعاً. اپنی بیوی جب فرما بردار ہے، تمہارے حقوق ادا کرتی ہے، بات ختم ہو گئی. والدین پسند نہیں کرتے، اس کو الگ رکھو. بہرحال انڈیا سے ریاض آیا، ریاض سے مکے آیا تو میقات تو راستے میں تھی نا، احرام نہیں باندھا ہے تو دم پڑ گئی. اس کو کسی نے بتایا نہیں. اب پوچھ رہے ہو تو بتا دیا نا، پہلے پوچھ رہے تھا. مانا یہ اس نے پوچھا نہیں، یہ کیا مانا کہ بتایا نہیں. الزام مولوی پہ لگائیں گے کہ مولوی نے بتایا نہیں، تم نے پوچھا نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں آنا. اصل الزام اس پہ ہے جس نے پوچھا نہیں. ہم نے عمرہ کیا، تھوڑے تھوڑے بال کاٹے تو بال بھی سارے کاٹیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں.
مکے میں رہنے والے جو مقیم ہیں یا باہر سے آئے ہیں رمضان میں، ان کا حج افراد ہوگا۔ تمتع کرنا چاہتے ہیں بالکل جائیں، میقات کے باہر عمرہ کریں، پھر تمتع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آدمی کو احتلام ہو جائے تو جب تک غسل نہ کرے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیا بانا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، غسل کرے پھر نماز پڑھے، ہے ہی پلید تو نماز کیا پڑھے گا؟ اگر وتر ہم نے عشاء کو پڑھ لیے ہیں تو تہجد بعد میں پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد پہلے پڑھیں پھر وتر پڑھیں۔ رمضان کے بعد اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو حج واجب ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حج کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، آپ جائیں آرام سے، پھر جب اللہ چاہیں گے آ جانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ ہر جگہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ وہاں رہنے والوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ان کو قرآن و سنت کے ادب پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بے حیائی سے بچا، یا اللہ نافرمانی سے بچا، یا اللہ ہر فتنہ و فساد سے بچا، یا اللہ مسلمانوں کے قتل سے بچا، یا اللہ مسلمانوں کے خون بہانے سے بچا، یا اللہ رحم کے فیصلے فرما، یا اللہ رحم کے فیصلے فرما، یا اللہ جو کفار، جو ظالمین، جو مستہزئین، جو مشرکین، جو وثنیین، جو صلیبیین، جو صہیونیین جو ہیں، سب پر اللہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما۔ یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ تو عاجز نہیں ہیں۔ فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔